السلام علیکم دوستو، آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت میسج اس سے ملے گا۔ تو واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو گھر تھا اس کی ایک دیوار گر گئی، یعنی برسات کا موسم چل رہا تھا، تو یہ پہلے کچے گھر ہوا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے گھر کی ایک طرف کی دیوار گر گئی، اور وہ جب گری تو وہ رات کا وقت تھا، اب رات کا اندھیرا ہے اور اس وقت جو ہے دیوار گر گئی، اور دیوار جس طرف کی گری تھی اس طرف کچھ ہندو فیملی رہا کرتی تھی، نان مسلم فیملی رہا کرتی تھی، تو ان کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا ہوا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس طرف سے کچھ نہ کچھ اس طریقے کی حرکت ہو سکتی ہے، یا ان کی جان پر حملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے کوشش کی کہ اس دیوار کو واپس کھڑا کر دیا جائے۔ بہرحال پھر کچھ لوگوں کو بلایا گیا جو یہ دیوار کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو بلایا گیا، لیکن ان لوگوں نے بنانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہے، کئی لوگوں کو مزدوروں کو بلانا ہوگا، تو ابھی کسی کو نہیں لایا جا سکتا ہے، تو ہم اس طریقے سے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ابھی رات کو ہم یہ دیوار نہیں بنا سکتے، ہم کل اگلے دن اس کو جو ہے دیوار کو واپس اس کی مرمت کر دیں گے اور دیوار کو کھڑا کر دیں گے۔ اب یہ جب ہو گیا فائنل، تو پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے وہیں پر جو کمرہ تھا ان کا چلے گئے، دیوار گری ہوئی تھی۔ اب جب وہ آپ کے ماننے والے جو لوگ تھے، وہ لوگ کچھ لوگ آئے جو آپ کے جو ہے خادم تھے، جو آپ کے پڑھنے والے تھے، وہ لوگ آئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت یہاں پر سوئیں گے اور ہم لوگ یہ جو دیوار گری ہے اس پر پہرا دیں گے، یعنی رات بھر کھڑے رہیں گے، کوئی نہ کوئی کھڑا رہے گا، وہ لوگ پہرا دیں گے اور اس طریقے سے ہم رات گزاریں گے۔ لیکن جب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، کیونکہ سردی بھی کافی پڑ رہی تھی، ٹھنڈک بھی اس وقت موسم میں کافی تھی، تو جب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم چلا تو وہ باہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر رات کا پہرا دیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے منع کر دیا کہ ایسا مت کرو، اپنے اوپر مشکل مت ڈالو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں آرام سے سو جاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ اور ان کو جیسے تیسے کر کے ان کو وہاں سے الگ کر دیا، جتنا بھی جو لوگ پہرا دے رہے تھے ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو وہاں سے لوٹا دیا گیا، تو پھر رات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری، سو گئے اور آرام سے رات گزاری۔ اور جب اگلے دن کی صبح جو ہے اعلیٰ حضرت مسجد گئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے، لیکن جیسے ہی مسجد سے پلٹے تو سیڑھی میں، یعنی جو مسجد تھی، مسجد کی سیڑھی میں وہی ہندو شخص جو رہتا تھا، جس کی طرف سے دیوار گری تھی، وہ تو جس سے خطرہ تھا، تو وہی ہندو شخص وہاں پر سیڑھی میں بیٹھا ہوا ملا۔ اب جب انہوں نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے دیکھا، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی تعجب میں ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہو گیا، تو وہ شخص آیا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب یہ لوگوں نے دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے کہ آخر کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا کہ یہ کلمہ پڑھنے لگا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ابھی تم جو ہے اور سیکھو اور تھوڑا جان لو، اور کوئی دباؤ نہیں ہے، آرام سے سمجھو اور اس کے بعد اسلام قبول کر لینا۔ اس نے بولا نہیں مجھے ابھی ہی اسلام قبول کرنا ہے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ بہرحال پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اب جب مسلمان بن گئے تو جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا کہ بھائی ماجرا کیا ہوا ہے، کیا بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے ایمان لے آئے؟ تو پھر اس نے بولا کہ جب رات کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو سائڈ کی دیوار گری تھی، جب وہ گری تھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں۔ انہوں نے کہنے لگے کہ میں نے جو ہے اپنے ہاتھ میں تلواریں لی اور اس سوچ سے آیا کہ میں ان کو جو ہے قتل کر دوں گا، لیکن جیسے ہی میں آیا میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں اور ان کے پاس 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں گھبرا گیا دیکھ کر کے، میں پھر واپس آ گیا، پھر کچھ وقت کے بعد گیا تو میں نے دیکھا پھر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف سے گیا وہاں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں، پھر میں واپس چلا گیا، پھر میں 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا، پھر دیکھا تو پھر وہ 2 شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہو گیا، پھر تھک کر کے میں واپس جانے لگا۔ جیسے ہی میں واپس گیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کھڑکی سے انہوں نے مجھے آواز لگائی اور کہنے لگے، مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں لاوارث ہوں، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، میں ایسا ہی ہوں، میری کوئی جو ہے حفاظت کرنے والا نہیں ہے، میں نے ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پہرا دیا ہے، ان کی عزت پر جو ہے اپنی غلامی کی ہے، ان کی غلامی کی ہے، ان کا دفاع کیا ہے، میں نے ساری زندگی ان کی گستاخی کرنے والوں پر ایک
कहर बन के टूटा हूँ तो क्या लगता है कि मैं ऐसा ही लावारिस रहूँगा। और कहा कि ये जो अभी शेर तुमने देखे हैं ये तो गौसे पाक की तरफ से मदद आई है, यानी औलिया इकराम की से जो इज़्ज़त की जाती है, उनकी ताज़ीम की जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए से किस तरीके से मदद पहुँचाता है ये देखिए आप। कहते हैं कि ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मदद आई है। अभी तो मौला अली की मदद आनी बाकी है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद आनी बाकी है। हाँ, इससे ज़्यादा होता तो फिर उनकी भी मदद आती। मेरे लिए मैं जो है उनके दर की ग़ुलामी की है तो उन्होंने भी मुझे क्या सिला दिया है। फिर मैंने जब ये देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया और फिर ये वक्त आया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो आप देखिए कि ये मिलता है नबी की ग़ुलामी करने से, औलिया इकराम की ग़ुलामी करने से क्या मिलता है। आप देखिए कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को ये तमाम चीज़ें कैसे हासिल हुई। इल्म में इतना बड़ा मर्तबा, इज़्ज़त में इतना बड़ा मर्तबा, उन्होंने जिस तरीके से हुजूर से इश्क किया तो आज देखिए उसी का सिला है कि उनके आशिक इतने सारे हैं कि लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ये मिलता है औलिया इकराम की अदब से, हुजूर की ताज़ीम से। तो इस एक वाक़े से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक अक़ीदा क्लियर हो जाता है कि औलिया इकराम से मोहब्बत करते हैं तो वो अपने चाहने वालों की जो है हिफाजत करते हैं। हुजूर की दर की ग़ुलामी की जाए तो फिर उसका सिला क्या मिलता है कि आप देख सकते हैं कि फिर जो है उनकी भी इज़्ज़त और उनके भी अल्लाह तबारक व तआला आशिक बना देता है। तो ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो से क्लियर हो गई और आला हज़रत का मर्तबा और उनकी शान भी इस समझ में आती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और उनसे इश्क करने का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो तक़वा इख्तियार किया, उनके हुक्म को माना है, ये इसी का सिला है। तो आप बताइए कि आपको इस एक वाक़े से क्या पता चलता है, इससे क्या नसीहत मिलती है, आपको क्या इससे सीख मिलती है? कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। अस्सलाम वालेकुम।